بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے نریندر مودی کے حوالے سے، جس نے مقبوضہ کشمیر کے جموں ایریا اور ریجن کا وزٹ کیا، اور یہ 20 فروری 2024 کو منگل کے روز وزٹ کیا گیا. کشمیریوں کی زندگی اجیرن تو پہلے تھی ہی، اس کے آنے کے بعد مزید اجیرن کر دی گئی. ان کو گھروں سے نکلنے پر مکمل طور پہ پابندی تھی. ڈرونز کا استعمال جو ہے وہ سیکیورٹی پرپس کے لیے کیا جا رہا تھا. سنیپ چیکنگ ہو رہی تھی. کسی کشمیری کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. ہاں، اگر اجازت تھی تو ان ریٹائرڈ فوجیوں کو، جنہیں ہندوستان کے طول و عرض سے لا کر مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد سے آباد کیا جا رہا تھا، ہاں اگر اجازت تھی تو ان سکولوں کے بچوں کو جو ودیا بھارتی سکول سسٹم کے تحت وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ہاں اگر اجازت تھی تو ان کالجز یونیورسٹیز کے ہندوائز جو ہندوتوا کے پرچارک ہیں ان کو وہاں پہ جو ہے وہ بھجن گانے کی اجازت تھی. اس کے علاوہ وہاں پہ کشمیری آپ کو نظر نہیں آتا تھا. تمام انڈین مشینری وہاں استعمال ہو رہی تھی. انڈین فوجی وہاں پہ موجود تھے. ان کی تعداد ڈبل ٹرپل کر دی گئی تھی. اگر کشمیر میں سب کچھ اتنا ہی اچھا تھا تو پھر مودی نے ایک سٹیڈیم میں کلوز ڈورز کے اندر ایک میٹنگ کیوں کی، وہاں پہ ایک خطاب کیوں کیا؟ اگر کشمیر میں اتنا ہی اچھا ہے کہ یہ آئے روز نوکریاں بانٹتے پھر رہے ہیں، 32-34 ہزار کروڑ کے منصوبوں کے حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، تو آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کی بدحالی جو ہے وہ کشمیریوں کے جو احتجاج ہے اس سے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو کشمیری نوجوان اور یوتھ ہے وہ اتنے زیادہ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں اس موجودہ نظام سے کہ وہ کشمیری نوجوان جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، آئے روز سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں. تو پھر یہ نوکریاں کس کو دی جاتی ہیں؟ پھر یہ ڈیولپمنٹ کہاں پہ کی جاتی ہے؟ کیا مودی کے آنے کا مقصد کشمیریوں کو ڈیولپمنٹ دینا تھا، یا مودی کے آنے کا مقصد دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا تھا؟ انڈین الیکشنز کی آمد ہے. کیا مودی کے آنے کا مقصد الیکشنز میں دوبارہ سے ایک ووٹ بینک کریٹ کرنا تھا، یا پھر مودی نے دوبارہ سے کشمیریوں کو ایک چکمہ دینے کی کوشش کی کہ آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمہ کر کے میں نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے؟ اس پر ذرا اپنے پینلسٹ سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مودی کے وزٹ کا مقصد کیا تھا، کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا. اس پر APIC نے احتجاج کی کال دی تھی اور یوم سیاہ کا اعلان کیا تھا. آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں، مظفر آباد، میرپور، باغ اور مختلف اور اضلاع کے اندر احتجاج کیا گیا، کیونکہ جو آواز تھی کشمیریوں کی وہ بلند کی گئی کشمیر کی اس طرف کہ احتجاج کیا گیا اور ہڑتال کی گئی. مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی ہڑتال کی گئی اور نوجوان سراپا احتجاج تھے. اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں شیخ عبد المتین صاحب، سینئر حریت رہنما ہیں، ترجمان ہیں آپ حریت چیئرمین کے، اور ریما شوکت صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، تجزیہ کار ہیں. اشتیاق عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. نریندر مودی کا دورہ جموں بھارتی حکومت کے لیے خفت کا باعث بن گیا. مودی کی جموں آمد کے موقع پر مقبوضہ وادی کے رہائشیوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کاروبار زندگی معطل رہا اور پورے ضلع جموں کو نو فلائی زون قرار دے دیا گیا. تمام راستوں پر قابض بھارتی فوجی شہریوں کی تلاشیاں لیتے رہے، مگر بدترین پابندیوں کے باوجود کشمیری نوجوانوں نے سڑکوں پر آ کر مودی کا سیاہ جھنڈیوں کے ساتھ استقبال کیا اور گو مودی گو کے فلک شگاف نعرے لگائے. مودی کی آمد پر پہلے ہی مقبوضہ وادی میں یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا جا چکا تھا. چنانچہ بھارتی وزیر اعظم کو دورہ جموں کے موقع پر کشمیریوں کے ہاتھوں سخت خفت اٹھانا پڑی. کشمیری عوام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ مودی سرکار کے تمام تر مظالم کے باوجود گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. انہوں نے ایک بار پھر مودی کو بتا دیا کہ بھارتی تسلط سے آزادی ہی کشمیریوں کی منزل ہے اور بھارتی جبر کا کوئی ہتھ کنڈا انہیں اس منزل سے نہیں ہٹا سکتا. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، میں آپ کو اس میں شامل کروں گا. شیخ عبد المتین صاحب، مودی کے دورہ جموں کا کشمیر میں تو مقبوضہ کشمیر میں وادی میں تو وہ نہیں جا سکا، نہ وہ جا سکتا ہے. جموں کا مقصد کیا تھا اور کیا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
जहाँ तक मोदी का दौरे का ताल्लुक़ है और मकासद क्या है, क्योंकि हम जब माजी में भी देखते हैं कि अब भारत में जो है यानी इलेक्शन होने वाले हैं, तो भारत का के ये ख़ास कर ये जो बीजेपी पार्टी है इनका वतीरा रहा है कि ये जो इलेक्शन कार्ड खेलते हैं वो कश्मीर के साथ खेलते हैं। तो आज का ये जो मोदी जी का दौरा था, आप देख लीजिए, पहले ही मकबूजा पूरी जम्मू और कश्मीर जगह 10 लाख की फ़ौज मौजूद है। और ये जो आपने बात भी की है कि ये कहते हैं सब कुछ ठीक है, तो अगर हमें सब कुछ वहाँ पे ठीक है तो आप इस फ़ौज में कमी क्यों नहीं करते हैं, फिर आप इजाफ़ा क्यों करते हैं? फिर अगर आपने दौरा किया तो आपने ओपन जगह पे अपना स्टेज क्यों नहीं सजाया? फिर आपने मखसूस जगह को जो स्टेडियम को बंद करके जी, और ये 5-5 सिक्योरिटी की लेयर्स थी वहाँ पे। 5-5 सिक्योरिटी के लेयर्स थे। और उससे पहले, दौरे से पहले आपने जिस तरह ज़िंदगी के अजीरन बनाई है, ख़ास करके उस वक्त जम्मू के लोगों को, कि जगह जगह पे खाना तलाशी वगैरह आने जाने पे पाबंदियाँ थी, ये आपने क्यों की है? तीसरा जो आपने फिर वहाँ पे ऐलानात भी किए हैं, चाहे आपने हज़ारों ये न ये करोड़ों 32,000 करोड़ के करोड़, मंसूबे हाँ। जी लेकर आएंगे पहले जी, भी वो उन्होंने यासिर बात साहब की। ये है कि ये कोई न्यामुल बदल नहीं हो सकता है आज़ादी का। और हिंदुस्तान नहीं, ये वैसे 32,000 करोड़ अगर लगे हों तो पता चलता है मकबूजा कश्मीर के अंदर कि वाकई है ऐसी कोई तरक्की हुई है कोई कश्मीर के अंदर? देखिए, कश्मीर की तरक्की की बात अलग है, हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि पहले देखना है कि कश्मीर का जो मसला है वो आज़ादी का मसला है। नहीं, अगर हम उस पर भी बात कर लें कि अगर उन्होंने इतने पैसे लगाए भी होते तो आए रोज़ नौजवान, ताजर, ट्रेडर ये सड़कों पे क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि आज़ादी की ये तहरीक चलाते हैं, ये आज़ादी मांग रहे हैं। दूसरा ये है कि फिर इतनी बेरोज़गारी क्यों है वहाँ क्यों पे? है? बिल्कुल। असल बात इकॉनमी उनकी श्रिंक क्यों हो गई है? इकनॉमिकली जो इकॉनमी उनकी है वो श्रिंक क्यों हुई है? तो इसलिए हम समझते हैं ये जो भारत है ना, ये असल में मसनूई तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो वक्त नहीं है। आप देख लीजिए 5 अगस्त 2019 में इन्होंने यानी ये एब्रोगेट किया आर्टिकल्स को, यानी रियासत की एक असम्बली थी, चाहे वो कठपुतली थी, अभी 18 से लेके आप 2024 आ गया, क्या आज तक कोई वहाँ पे कोई चीज़ हुई है? पॉलिटिकली नहीं हुई है। यानी जो हम समझते हैं भारत का जो कब्ज़ा है मकबूजा कश्मीर में, वो सिर्फ़ और सिर्फ ताकत के बलबूते पे है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक लॉज के बलबूते पे है, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौजों के बलबूते पे है। तो इसलिए हम समझते हैं भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के ऐसे ऐलानात करना, अब कश्मीरियों में ये मतलब जो उनके सियाह कारनामे हैं भारत के, खास अच्छा, कर एक और बीजेपी चीज़ के। आपको आप थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिएगा, पूरे पंडाल के अंदर क्या आपको कश्मीरी नज़र आया? स्टेज के इस तरफ भी और स्टेज के उस तरफ भी, यानी तारीफ़ें करने वाला मनोज सिन्हा और तारीफ़ें सुनने वाला नरेंद्र मोदी। मनोज सिन्हा का भी कोई ताल्लुक़ कश्मीर से नहीं है बिल्कुल और ठीक है। नरेंद्र मोदी का भी कोई ताल्लुक़ कश्मीर से नहीं है। तो यानी टोटल मशीनरी जो है इनकी गवर्नमेंट की वो बाहर से आई हुई है। कोई कश्मीरी नज़र आया इसमें? हाँ, वो कश्मीरी वहाँ पे थे, लेकिन वो कश्मीरी थे जिनको गैर रियासती बाशिंदा कहते हैं, जिनको इन्होंने डोमिसाइल नहीं, तो उनको कश्मीरी तो कोई नहीं कहता वही ना। तो मैं कह रहा हूँ, वो कश्मीरी है। यानी जो इनका आप ये कहते हैं कश्मीरी, वो तो कश्मीरी है ही नहीं है ना। यानी आपने गैर रियासती पूरे पंडाल के अंदर हाँ, हमें नजर आए रिटायर्ड फौजी फौजी और इनके स्कूलों के, कॉलेजों के वो बच्चे जिनको बाहर से लगा यहाँ पे बसाया गया और उनको किया गया, तो कश्मीरी किधर थे? कश्मीरी देखे, इनको तो पता है, देखे भारत को ये बखूब इल्म है कि कश्मीरी जो है वो हमारे साथ नहीं है, और हम कश्मीरियों के दिल से ये आज़ादी का जो है ना लफ्ज़ है या ये जो जज्बा है ये ख़त्म नहीं कर सकते। सही। इसीलिए जो भारत है ना अपने फ़ौज में साथ साथ इजाफा कर रहा है, और ये जो सद्भावना हो या ये कोई यानी ऐलानात हो, इससे एक मसला कश्मीर ना हल होगा, न कश्मीरी लोग जो है भारत के हो सकते इट वाज अ कंप्लीट फेलियर मोदी का विजिट। वो तो कुदरती बात है, उनके आप अखबारात भी देख लीजिए जहाँ पे उन्होंने लिखा है, वो नहीं वो अखबारात जो उनके अपने हैं, उन्होंने कहा ये दौरा जो है इसका मकसद क्या था, यानी ये फेलियर नहीं है और क्या है, यानी जो वो हासिल करना चाहता था कश्मीरियों के साथ इंटरेक्शन करना, कश्मीरी आवाम की राय को चेंज करना, वो हो ही नहीं सकता। चलें, पॉइंट आ गया आपका, मैं आगे बढ़ता हूँ। इश्ताक अब्बासी साहब आपको शामिल करूँगा। ये फरमाइएगा कि मकबूजा कश्मीर में मोदी ने जो विज़िट किया है, इस विज़िट को मैं क्या कहूँगा, चाल कहूँगा या फिर इसे आइंदा इंतखाबात के लिए वोट मांगने की एक तरकीब कहूँगा, या फिर मोदी दुनिया को चकमा दे रहा था, धोखा दे रहा था? योर टेक सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का जो मकबूजा कश्मीर का ये दौरा था, इसको बड़ी इसकी हाइप क्रिएट की गई और इस दौरे के ज़रिए बड़े मकासद हासिल करने की कोशिश भारतीय हुकूमत की थी, और उसमें उनकी कोशिश जो है उसके डोमेस्टिक पहलू भी हैं और उसके सफारती पहलू भी हैं, और दुनिया को भी एक दिखाना था कि मकबूजा कश्मीर जो है वहाँ के अवाम किस तरह भारतीय हुकूमत के साथ हैं।
تو آپ نے جیسے بتایا اور جس طرح اس کی دورے کے حوالے سے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ بڑی اس کی ہائپ تھی اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے بڑی کوشش کی گئی، اور اس کا مقصد بھارت میں جو الیکشن ہے وہ بھی آپ ایک بات کہہ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ عالمی دنیا کی توجہ حاصل کرنے کی یہ کوشش تھی کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات بالکل تبدیل ہو چکے ہیں اور مقبوضہ کشمیر ایک پرامن علاقہ ہے اور بھارت کا وہ حصہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں نے ایک دفعہ پھر متحد ہو کر بھارت کی اور بھارتی وزیر اعظم کی اس چال کو، اس کوشش کو بری طرح نہ صرف ناکام کیا ہے بلکہ یہ جلسہ کر کے بھارتی حکومت ایک دفعہ پھر بے نقاب ہوئی ہے برے طریقے سے، اور دنیا پہ یہ بات ایک دفعہ پھر عیاں ہوئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ایک متنازع علاقہ ہے اور وہاں کے جو عوام ہیں وہ بھارتی تسلط سے ہر قیمت پر آزادی چاہتے ہیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ظلم و ستم بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اگر ہم اس کا موازنہ فلسطین سے کریں تو تمام جو عالمی مبصرین ہیں، تجزیہ نگار ہیں، جو دونوں علاقوں میں مظالم کو دیکھ رہے ہیں، ان کی رپورٹس ہیں کہ اپنا فلسطین سے زیادہ ظلم جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے۔ یہاں پر میں یہ بات ضرور تھوڑا شامل کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس حوالے سے بھی سوچ بچار کرنی چاہیے۔ نہیں، وہ اشتیاق بھائی صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن دونوں کا کمپیریزن ویسے بنتا بھی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو فلسطین کے ڈائنامکس ہیں وہ اپنی لحاظ سے ایک ڈیفرنٹ ڈائنامکس ہیں، کشمیر کے ایک ڈائنامکس ہیں وہ فرق ڈائنامکس ہیں، تو یقیناً جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی بڑے مظالم ہیں۔ اب دیکھیں 30,000 سے زائد ان کے لوگ شہید ہو چکے ہیں، اس کے لیے بھی ہم سولیڈیرٹی کا اظہار ان سے کرتے ہیں، لیکن مقصد یہی تھا سوال پوچھنے کا کہ اس نے کیا کچھ اسٹیبلش کیا وہاں جا کے کہ وہ جو ڈیلیور کرنے آیا تھا وہ ڈیلیور کر سکا؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، جیسے آپ نے بھی کہا اور رپورٹس بھی یہی ہیں کہ بہت بڑے ترقیاتی منصوبوں کا انہوں نے وہاں پر اعلان کیا، اور کسی بھی علاقے میں لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان ایک سیاسی ہتھ کنڈا ہوتا ہے، اور جیسے یہ 32,000 یا کچھ رپورٹس کے مطابق یہ فگر اس سے بھی زیادہ ہے، اتنے ہزار کروڑ کے ترقیاتی منصوبوں کا وہاں اعلان ہوا، تو ان اعلانات کا مقصد ڈیفینیٹلی وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے، کشمیری ہیں، ان کو اپنی جانب متوجہ کرنا تھا، لیکن یہ اعلانات اور جلسے کی جو ہائپ کریٹ کی گئی تھی وہ، اور پھر مودی کا وہاں جانا، سارا کچھ کرنا، یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں بے نقاب ہوئی ہیں۔ ریما صاحبہ کو یہاں شامل کروں گا، یہ فرمائیے کہ کشمیریوں کا مسئلہ ترقی ہے، ڈیولپمنٹ ہے یا آزادی ہے؟ یاسر صاحب، جو ہمانوں نے گفتگو کی، دیکھیے اگر مودی سرکار جو ہے، ہم سب کو بڑی کلیئرلی پتہ ہے کہ وہ تیسری دفعہ اپنی ٹرم سیکیور کرنے کے لیے اس علاقے کا بھی اس نے وزٹ کیا، اور ان کے جو جس طرح کی الیکشن موومنٹ چل رہی ہے، ظاہری بات ہے اس میں جموں جو ہے بہت بڑا ایجنڈا شامل ہے۔ ایک بیان جو میں نے پڑھا اور وہ میرا خیال ہے کہ بھارت کو جواب دینے کے لیے کافی ہے، کشمیریوں نے یہ کہا کہ اگر بھارت یا مودی سرکار ہمارے لیے سونے کی سڑکیں بھی بنا دے تو ہم، جی بالکل، سونے کی سڑکیں بھی بنا دے تو تب بھی ہم اپنی آزادی کو جو حاصل کرنے کی ہماری جدوجہد ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ بھارتی ڈپلومیسی کو، جو بھارتی سرکار کی طرف سے، مودی سرکار کی جانب سے جو کوششیں ہیں، ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ جہاں تک اشتیاق عباسی صاحب نے ذکر کیا، دیکھیے سفارتی لحاظ سے تو وہ اپنی کوششیں کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں کی آواز کو کچلنے کے لیے کتنی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مودی کا وزٹ ہوتا ہے اور ساتھ ہی میڈیا کا بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، آپ کی تمام لائنز آف کمیونیکیشن کو بند کر دیا جاتا ہے کہ عالمی دنیا تک یا پلیٹ فارم تک کسی بھی اس پہ کشمیریوں کی آواز ہی نہ پہنچے۔ اسٹیڈیم میں ان لوگوں کو لایا جاتا ہے جو کہ ایک سو کالڈ کشمیری نیشنلٹی ہولڈ کر رہے ہیں، وہ اصلی کشمیری نہیں ہے جو وہاں کی آزادی کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن کے بعد کس طرح سے وہاں لا کے ہندوؤں کو آباد کیا گیا، اور انہی کو بلا کے اگر دکھایا جائے کہ اتنے ہزاروں کروڑوں کے آپ کے ترقیاتی منصوبے کشمیر میں لائے جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ کشمیر کی وہ بھارت کی جو مودی سرکار کی موومنٹ ہے اس کو صرف سپورٹ کرنے کی کوشش ہے۔ ایک اور چیز جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سامعین، بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمیشہ سے بھارت کا ایک ایجنڈا رہا ہے کہ
فالس فلیگ آپریشنز جو ہے جب کبھی بھی ان کی الیکشن موومنٹ ابھی آتی بھی ہے chances ہیں تو اس طرح کے؟ چانسز ہیں، اور ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ 27 فروری 2019 جو ہے وہ اس کو زیادہ ٹائم نہیں گزرا، وہ اس سال ہوا، اور اسی سال 2019 میں آرٹیکل 35A اور 370 کی ایبروگیشن آپ کے سامنے آئی. تو آپ بھارت کی طرف سے مودی سرکار کی جانب سے تھرڈ ٹرم کو سیکیور کرنے کے لیے اس طرح کے سٹیپس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ عالمی دنیا کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور ایز اے پاکستانی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ اگر ان کے لائنز آف کمیونیکیشن بند ہیں، ان کی میڈیا پہ پابندی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سامنے لے کر آئیں. ٹھیک ہے جی، پوائنٹ آ گیا. مجھے دوسرے موضوع کی جانب پڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم ذرا بات کر لیں گے انڈیا کے حوالے سے. انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. انہیں آئیڈینٹیفائی کر کے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. ان کے مذہبی معاملات کے اندر کبھی یونیورسل جو کوڈ ہے ان کا، یہ یونیفارم کوڈ جو ہے اسے لا کر دراندازی کی جاتی ہے، دخل اندازی کی جاتی ہے. کبھی ان کی مساجد کو مسمار کر کے دخل اندازی کی جاتی ہے، اور کبھی ان کے مزارات کے اوپر چڑھائی کر کے دخل اندازی کی جاتی ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ مسلمان ڈر کے ساتھ رہے، وہ اس افریط کو برداشت کرے اور وہ منہ سے کچھ بولے نہ. یہی کچھ گجرات کے اندر ہو رہا ہے. گجرات جو کہ یقیناً انتخابات کے حوالے سے ایک اس کی اہم مقام ہے، جو آئندہ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں ایک الیکشن کا سٹنٹ کھیلتے ہوئے وہاں کی جو حکومت ہے گجرات کی، اس کا جو وزیر داخلہ ہے ہرش سانگھوی، گجرات کا یہ وزیر داخلہ کے منصب پر فائز ہے، ہوم منسٹر ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ 108 سے زائد جو مزارات ہیں وہ جو سی ایم ہے بپندرا پاٹیل، اس کے حکم کے مطابق وہاں پہ بھی بلڈوزر بھیجا گیا اور ان کو مسمار کر دیا گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اچانک سے نمودار ہوئے، جبکہ ایک ہسٹری ہے گجرات کے اندر مزارات کے حوالے سے. اور اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کہاں پہ ہے؟ جو کسی جگہ کے اوپر ہم اس پہ بات کنڈیم کرتے ہیں کہ وہاں پہ اگر مندر کو بھی کسی کرسچن کے جو گرجا گھر ہوتا ہے وہاں اس کو بھی گرایا جاتا ہے، یا دلت کے کسی عبادت گاہ کو بھی گرایا جاتا ہے، تو اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. اس کے اوپر جب کرسچن کے عبادت گاہ کو گرایا جاتا ہے تو بہت زیادہ آوازیں ہمیں آتی ہیں. لیکن 108 مزارات کو اگر گرایا جاتا ہے تو آوازیں دنیا میں خاموشی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں امریکہ کی جو ادارے ہیں جو کہ کنٹریز آف کنسرن میں ڈالتے ہیں مختلف ممالک کو جہاں پہ مذہبی معاملات پہ مداخلت ہوتی ہے، کیوں وہ خاموش نظر آتے ہیں؟ اس پر بات کریں گے اپنے معزز پینلسٹ سے. اشتیاق عباسی صاحب، آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گجرات کے اندر 108 مزارات کو بھی کے حوالے سے، ہاؤ ڈو یو سی دس کہ اتنی آزادی اب مل چکی ہے، اور یہ آزادی ان کو کیسے حاصل ہوئی ہے؟ کوئی قانون، کوئی عدالت، کوئی ادارہ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس سے پہلے اجازت لیں یا جو انہیں روک سکے؟ بھارت میں چونکہ الیکشن ہونے والے ہیں تو الیکشن کے موقع پر ہم اس طرح کے اقدامات ہر الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب اس طرح کی کارروائیوں میں زیادتی دیکھنے میں آئی ہے. دیکھیے، جو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کا ایک بین الاقوامی پہلو بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں یا پوری دنیا کا جو اس وقت مزاج ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اور مسلم ممالک کے ساتھ اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے ایک امتیازی سلوک رکھا جاتا ہے. تو جب بھارت دیکھتا ہے کہ بھارت کے جو بڑے ہیں، جو ممالک ہیں، امریکہ، برطانیہ، دیگر ممالک جو ہیں، وہ جب مسلمانوں کے خلاف دنیا میں اقدامات کرتے ہیں تو کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی اور کوئی ہاتھ ان کو روکنے والا نہیں ہوتا. تو وہ سارا کچھ دیکھ کے بھارتی حکومت کو بھی شے ملتی ہے، اور بھارت بھی مسلمانوں پر اپنے ظلم و ستم جو ہے ان کو بڑھاتا ہے اور ایسے اقدامات کرتا ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف دی جا سکے، ان کے مذہبی معاملات کے اندر مداخلت کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ دوہرا معیار اختیار رکھا ہوا ہے عالمی طاقتوں نے، اسی کی وجہ سے بھارت میں بھی بھارتی حکومت ایسے اقدامات کرتی ہے جس سے مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف بھارتی مسلمانوں کا یا کسی خطے کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا عالمی مسئلہ ہے، اور ایسے معاملات پھر دنیا کو ایک بڑی جنگ کی طرف، بھارتی مسلمانوں کا باسی صاحب یہ بالخصوص مسئلہ اس لیے بنتا جا رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو رام مندر کی تعمیر ہو
یا پھر ان کے مختلف مساجد کو مسمار کر کے وہاں پہ شیولنگ کی برآمدگی ہو، تو بھارتی مسلمانوں کا تو شناخت کا مسئلہ بڑھ گیا، ان کے تشخص کا مسئلہ بن گیا ہے، تو ان کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے یہ یقیناً. تو پوائنٹ آگے آپ کا، میں شیخ صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. سر کوئی ادارہ نہیں ان کو روکنے والا، کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی، کوئی این جی او، کوئی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل؟ دیکھیں اس میں دوسری بات نہیں ہے کہ انفارچونیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں یہ جو ادارے بنے ہیں جن نے خود ہی تعین کیا ہے کہ ہم کس لیے بنے ہیں، تو جہاں تک مقبوضہ کشمیر کا تعلق ہوتا ہے یا وہاں کی بات ہوتی ہے تو اس وقت ان کی آنکھیں بھی بند ہو جاتے ہیں، کان بھی بند ہو جاتے ہیں، یعنی جس کو آپ دوسرے الفاظ میں کہیں گے کہ وہاں پہ دوہرا معیار یعنی پیش آتا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ جو بھارت نے اب جو ان کا دعویٰ ہے بھارت کا کہ ہم سیکولر ملک ہیں، ہم جمہوری ملک ہیں، تو پریکٹیکل اب آپ دیکھیں گے اور ان کے جو عملی اقدامات دیکھیں گے وہ بالکل اس کے کیا برعکس ہیں. انڈین مسلم کی شناخت واقعی خطرے میں پڑ چکی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کشمیر کا مسئلہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، لیکن جو باقی ریاستیں ہندوستان کی ہے وہاں پہ جو لوگ رہے تو وہ بھارتی باشندے ہیں نا، بھارتی شہری ہے. میں کہتا ہوں نہ صرف وہاں پہ مسلمان بلکہ جو غیر ریاست یعنی یہ اور لوگ ہیں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، سکھ ہیں، ان کی زندگی بھی اجیرن بنی ہوئی ہے اور وہ بھی وہاں پہ سیف نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے جن کے ہاتھ میں زمام ہے، یعنی جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، اور وہ ببانگ دہل ان کے جو کارندے ہیں اور جو آر ایس ایس ہے یا دوسری، یہ تو ایک ہی ہے، چٹھے بٹے ہیں. تو اس کا مطلب ہے بھارت کا یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم سیکولر ہے وغیرہ ہے، مسلمانوں کی شناخت ایٹ کوسچن ہے، بلکہ ہماری فیتھ جو ہے مسلمانوں کشمیر میں بھی تو ہے ہی. تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کی فیتھ بھی جو ہے نا وہ سوالیہ نشان ہے، یعنی وہ بھی خطرے میں ہے، ایک طرح کا خطرہ نہیں ہے. ٹھیک. ریما صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گی، یہ فرمائیے گا کہ اس سے کیا مطلب نکلتا ہے ہمیں کہ گجرات کے اندر ان کی حکومت نے یہ بتایا کہ جو جتنا زیادہ مسلمانوں کو کرش کرے گا ووٹ لینے کی کیپیسٹی اتنے ہی زیادہ اس میں آئے گی. کیا یہ مطلب نکلتا ہے اس کا؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اس وقت مودی سرکار اپنی ٹرم سیکیور کرنے کے لیے جس طرح سے مذہب کارڈ استعمال کر رہی ہے، جو ہندو مائتھولوجی کو سامنے لایا جا رہا ہے، اور خاص کر کے جس طرح سے شیخ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ آر ایس ایس کے جو آپ کو پیروکار ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ کس طرح سے وہ انسینٹیوائز کر رہے ہیں وہاں پر جو مقیم لوگ ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مسلمانوں کا تشخص ہے، ان کی جو آئیڈینٹی ہے، ان کی جو ریلیجس ویلیوز ہیں، ان کو نہ صرف پریکٹس کرنے پر پابندی ہے بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے مودی سرکار کے ہاتھ گجرات کے مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے، وہ دوبارہ سے وہ والی مہم اس طرح کی چلائی جائے اور مسلمانوں کو اس لیول پر لا دیا جائے کہ وہ اپنی پہچان کے لیے آواز نہ اٹھا یہ سکیں. کہ مودی نے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کر کے تو وہ وزیر اعظم بن گیا، شہرت یہی ہے نا اس کی. بالکل ایسے تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو بھوپندرا پاٹیل ہے جو چیف منسٹر ہے، کیا وہ مودی 2.0 بننا جا رہا ہے؟ بالکل بننے جا رہے ہیں. اور ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ کیسے گجرات کو انہوں نے استعمال کیا، گجرات کا علاقہ انہوں نے، کیونکہ مسلمان وہاں بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور ایگزیکٹلی اسی پیٹرن کو دوبارہ فالو کرتے ہوئے وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. یہاں ایک اور سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے 108 مزارات کے حوالے سے بات تو کی، تو کیا اگر تجاوزات ان کی بات مان بھی لی جائے تو کیا تجاوزات صرف مسلمانوں نے کی ہیں مزارات کی مد میں، باؤنڈریز کی مد میں، یا وہاں پہ بسنے والی جو ہندو کمیونٹی ہے اس نے کوئی تجاوز نہیں کیا؟ دنیا کا منہ بند کرنے کے لیے اور میڈیا کہ میڈیا اس کو پروجیکٹ نہ کرے کہ مسلمانوں کا جو تشخص ہے، مسلمانوں کی جو آزادی ہے، مذہبی آزادی ان کو دی جاتی ہے، جو کہ ہر ریاست کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے آزادی رائے بھی دی جاتی ہے، تو اس کو کچلنے کی ایک کوشش ہے. اور اس کو کور دینے کے لیے یہ کہہ دینا کہ مندر کے آس پاس تجاوزات تھیں اور ہم نے وہ اس میں 108 مزارات آ گئے، مندر کو نہیں چھیڑا گیا، لیکن یہ کہا گیا کہ جی یہ کہا گیا، بہانہ یہ بنایا گیا اسمبلی کے سامنے اور وہ سب کے سامنے کہ جی مزارات جو ہے وہ اس کی حدود میں فال کر رہے تھے، تجاوزات تھے، اور اس کی وجہ سے کرش کر دیا گیا تاکہ کل کلا کو کسی کورٹ کا کوئی ڈیسیجن نہیں آیا. اور بھولنا نہیں چاہیے کہ جب کبھی آپ مندروں کے حوالے سے بات کریں، جو پولیس جاتی ہے تو مساجد میں سے جا کے رات کے ٹائم پر وہ ریڈ کریں گے اور ایسی چیزیں برآمد کریں گے، کہا جائے گا کہ مسلمانوں کی طرف سے وہاں شر پسندی کی کوشش کی گئی. کوئی عدالت، کوئی ادارہ نہیں ہے، فیصلے ان کے اپنے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں مہمانوں کا آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے. ان کی جو رائے ہے، ان کا جو تجزیہ ہے وہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دی اللہ نے کے بعد.